السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو آپ میرے وی لاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے فرانس، اور فرانس میں مسلمانوں کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات اور ان کے اوپر جو فرانسیسی حکومت سخت پابندیاں لگا رہی ہے۔ تو دیکھیے، فرانس سے مسلمانوں کے لیے کبھی شاید ہی کوئی اچھی خبر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں وہاں پر سکارف پہننے پر مسلمان عورتوں کے پابندی لگا دی گئی اور حجاب اوڑھنے پر۔ اور حالانکہ فرانس وہ ملک ہے جہاں پہ آزادی اظہار اور آزادی انسان کی آزادیوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی آزادی کا اظہار کر رہا ہے، سکارف پہن رہا ہے، تو اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال فرانس نے یہ پابندی لگائی اور اب تک وہ موجود ہے۔ پھر یہ ہوا کہ وہاں کے ایک میگزین چارلی ہیبڈو نے 2015 میں اسلام سے متعلق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز کارٹون شائع کیے۔ اس کا پورے مسلم ممالک میں بہت شدید رد عمل ہوا، جلد سے جلوس نکلے، اور پھر چارلی ہیبڈو کے ایک دفتر پہ حملہ ہوا اور اس میں 11-12 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اس دفتر میں کام کرنے والے۔ اس پہ پورے یورپ کے لوگ اور غیر مسلم ممالک جو ہیں ان کی یکجہتی میں اکٹھے ہو گئے۔ مسلم ممالک نے بھی مذمت کی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کر کے کسی کو سزا دیں، لیکن اس سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور انہوں نے تمام یورپ کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ فرانس گئے اور انہوں نے جا کے یکجہتی کا اظہار کیا اور اس کو اسلامی دہشت گردی قرار دیا۔ تو فرانس میں یہ ایک بہت پرانی ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنے کلچر سے ہٹ کر کسی اور کلچر کو برداشت نہیں کرتے۔ اسلام کے بارے میں ویسے بھی ان کے کچھ پرانے معاملات خراب ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں فتوحات کرتے کرتے اسپین سے جنوبی فرانس تک چلے گئے تھے ازمنہ وسطیٰ میں۔ تو اس وقت سے پھر جب صلیبی جنگیں جو شروع ہوئیں وہ بھی فرانس کے ایک پادری کے فتوے سے شروع ہوئی تھیں۔ تو فرانس میں مسلمانوں کے خلاف ایک پرانا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ ہے۔ اور پھر جب انہوں نے مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا، شمالی افریقہ کے جیسے الجیریا ہے، تیونس ہے اور دوسرے ممالک ہیں، تو مغربی افریقہ اور شمالی افریقہ کے ان کو نو آبادیاں بنایا، تو وہاں پر بھی صرف ان لوگوں کو فرانسیسی سمجھا جاتا تھا اور مہذب سمجھا جاتا تھا جو اپنا کلچر ترک کر کے فرانسیسی اقدار اور فرانسیسی طرز زندگی اختیار کر لیتے تھے۔ پھر جب فرانس کی نوآبادیاں بنیں، جس طرح ہم ہندوستان برطانیہ کی نوآبادی تھی، یہاں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے برطانیہ جا کے مقیم ہو گئے۔ شمالی افریقہ سے، الجیریا، تیونس اور دوسرے ملکوں سے بہت سے لوگ مسلمان فرانس جا کر آباد ہو گئے۔ تو فرانس میں اس وقت 60 لاکھ مسلمان ہیں، یعنی آبادی کا کوئی 8 سے 10% حصہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے۔ لیکن وہ اس طرح رہتے ہیں کہ نواحات میں، شہروں کے محلوں میں رہتے ہیں، جو گھیٹوز ہیں، یعنی الگ تھلگ آبادیاں ہیں جہاں پہ شہری سہولیات کی کمی ہے، مسلمانوں کو روزگار لینے میں دشواری پیش آتی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے ان میں، اور ان میں جرائم کی شرح بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کو روزگار سے محروم کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں میں وہاں پر ایسے گروپ بھی پیدا ہوئے جو شدت پسندی کی طرف مائل تھے۔ اس کو جو فرانس کی حکومت ہے اور جو فرانس میں بہت سا ایک بڑا طبقہ ہے، نسل پرست طبقہ ہے، وہ اسلامزم قرار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو اسلامی بنیاد پرست بھی کہتے ہیں کہ جو اب اسلام پہ سختی سے کاربند ہیں اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھیں گے، اور اسلامی شدت پسندی کی طرف پھر وہ مائل ہو جاتے ہیں، انہیں وہ کہتے ہیں ریڈیکلائزیشن۔ تو یہ ایک طرح سے وہاں پر گالیاں بن چکی ہیں، اسلامزم، ریڈیکلائزیشن۔ فرانس کی جو ریاست ہے وہ کھل کر اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے اور اس کی مذمت کرتی ہے، اس کو جرم تصور کرتی ہے۔ اب تازہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ اکتوبر میں ایک ٹیچر نے جو ہسٹری اور جغرافیہ پڑھاتا تھا، تاریخ اور جغرافیہ، ایک ہائی اسکول میں پیرس کے نواح میں، شمال میں، تو اس نے اپنے اظہار رائے کی آزادی کے مثال کے طور پہ چارلی ہیبڈو کے وہ کارٹون بچوں کو دکھائے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی گئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ بات
بچوں نے جا کر، مسلمان بچوں نے اور لوگوں کو بتائی. ایک نوجوان لڑکا جس نام عبداللہ، یہ روس کے چیچن علاقے سے تعلق رکھنے والی فیملی سے تھا، اس نے اس ٹیچر کو قتل کر دیا، چھری کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا. پھر پولیس نے اس کو فائرنگ کر کے مار دیا. اس پہ پورے فرانس میں لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کیے. اور پھر مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اپنے کلچر پہ کتنا فخر ہے اور ہم اظہار رائے کی آزادی کو کتنا اہم تصور کرتے ہیں، تمام عمارتوں پہ، پورے فرانس کی بڑی بڑی عمارتوں پہ، زیادہ تر عمارتوں پر وہ کارٹون، توہین آمیز کارٹون جو ہیں ڈسپلے کیے گئے، ان کی نمائش کی گئی، یعنی اور مسلمانوں کو تحقیق کی گئی ان کی. تو اس کے بعد پھر جو صدر میکخواں ہیں وہاں کے، انہوں نے بجائے اس کے کہ آگ کے اوپر پانی ڈالتے، انہوں نے اس کو اور شعلوں کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ ٹپیکل اسلامسٹ ٹیررزم ہے اور یہ اسلامی دہشت گردی ہے. یعنی یہ جو واقعہ ہے انفرادی واقعہ نہیں ہے، تمام مسلمان اس سے جڑے ہوئے ہیں، اسلام بحیثیت مذہب اس سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران میں ہے اور بڑے تکبر سے کہا اسلام میں اصلاحات کی ضرورت ہے. میکخواں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اسلامزم کی علیحدگی پسندی کو شکست دیں گے. تو اب انہوں نے چند روز پہلے ایک نیا مسودہ قانون پیش کیا ہے جس کے تحت کچھ پابندیاں مسلمانوں پہ لگا دی گئی ہیں. مثلا یہ کہ کوئی اس میں اسلام اور مسلمانوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ہیں وہ ساری مسلمانوں سے متعلق. یہ کہا گیا ہے کہ جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہوگی، یعنی اشارہ مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف ہے، اس کو یہ اقرار نامہ دینا پڑے گا حکومت کو کہ ہم فرانس کی اقدار سے کے وفادار ہیں. دوسرے، مسلمان کوئی بھی فیملی جو ہے اپنے بچوں کو گھر پہ تعلیم نہیں دے سکی. مطلب یہ کہ مسلمان اپنے بچوں کو اسکول بعض اوقات چھوٹے بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے تھے کہ وہاں کا کلچر نہ سیکھیں سیکولرزم کا، بلکہ اسلامی اقدار گھر میں سیکھ جائیں. تو وہ اب اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. مسلمان شادی کرتے وقت بعض اوقات لڑکی سے باکرہ ہونے کا، یعنی کنوارا ہونے کا سرٹیفکیٹ کہتے تھے کہ ڈاکٹر سے لے کر آؤ، تو اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی تنظیموں کی جو فنڈنگ ہے اس پہ کنٹرول بڑھا دیا گیا ہے، نگرانی بڑھا دی گئی ہے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ریڈیکلائزیشن، اسلامزم سے متعلق اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اس میں ملوث ہے تو اس ٹول فری نمبر پہ فون کریں. مسلمان وہاں پہ اگر جمعے کی نماز میں مسجد بھر جائے اور گلی میں صف باندھ لیں تو اس کے اوپر بھی پابندی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو فرانس کا جو یہ نیا قانون ہے، سو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرانس کی جمہوریہ، ریپبلک کے اصولوں کے نفاذ کا قانون ہے. دراصل فرانس کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا مذہب طے کریں، جو وہاں کا فرانس کا سیکولر کلچر ہے، جو وہاں کی تہذیب ہے اس کو اختیار کریں. تو خاص طور سے پبلک لائف میں وہ بالکل اس کا اظہار نہ کریں کسی صورت میں بھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جدا گانا تشخص ہے. جو کرنا ہے، اپنا مذہب اگر رکھنا بھی ہے تو اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رکھیں، پبلک لائف میں عوام میں اس کا اظہار نہ کریں. ویسے بھی عمومی طور پہ فرانس کی جو فضا ہے وہ مذہب کے مخالف ہے. وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کا سروے کیا گیا تو صرف 25% نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، 75% نے کہا ہمارا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ اس لیے بھی ٹارگٹ ہے کہ وہ وہاں پہ مذہب کے مخالف جذبات پائے جاتے ہیں. اب یہ جو میکخواں ہیں یہ ایسے قوانین نافذ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ 18 مہینے کے بعد فرانس میں الیکشن ہوں گے اور ان کا مقابلہ ایک انتہائی دائیں پسند بازو کی جو رہنما ہیں مقبول لاپین سے ہوگا. لاپین جو ہیں اس وقت بہت مقبول ہو رہی ہیں، پچھلی بار بھی مشکل سے وہ ہاری تھیں. تو لاپین جو ہیں وہ تو بالکل مسلمانوں کے بہت ہی شدید مخالف ہیں، انہیں وہاں سے نکالنا چاہتی ہیں اور نفرت انگیز مہم چلاتی ہیں. تو میکخواں ان کی پیروی میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ الیکشن میں وہ خود کو بھی بتا سکیں کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ سختی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور فرانس کی جو سیکولر اقدار ہیں اور وہاں کی تہذیب ہے اس کے وہ محافظ ہیں.